اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجہاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پر پہنچ گئے۔ بعد میں مشرکین بھی آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی کسی معاملے میں پیش قدمی نہ کرے یہاں تک کہ میں خود اس کی بابت کچھ کہوں یا کروں۔ تو مشرکین لڑائی کی نیت سے قریب ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف اٹھ کھڑے ہو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمیر بن حمام انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ جنت اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا چیز واہ واہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس امید کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں اس جنت میں جانے والوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو جنت میں جانے والوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے اپنے ترکش میں سے کچھ کھجوریں نکالی اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا میں اپنی یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو یہ زندگی تو لمبی ہوگی، تو جو کھجوریں ان کے پاس تھیں پھینک دیں۔ پھر ان مشرکوں سے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مسلم شریف۔ فائدہ اس میں ایک تو میدان جنگ میں امیر کی فرما برداری کا بیان کیا گیا ہے اور فوجیوں کو جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اپنے کمانڈر اور نیتا کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کی اجازت کے بنا کوئی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا کہ فوجیوں میں جہاد کی ترغیب کے لیے جنت کا بیان کیا جائے تاکہ مسلمان حصول جنت کے شوق میں خوب جاں بازی اور بلبلے سے لڑیں۔ تیسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آخرت کی بھاونا کا بیان ہے جس نے انہیں دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر شے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔